السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک میں آپ کے سامنے 10 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، تالیف حجت الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ العزیز۔ آج اس کے 10ویں باب کے آگے کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں، توجہاً اسے سنیں۔ ایک منافق بے حد بخیل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو تجھ پر طلاق ہے۔ ایک دن مانگنے والا نکلا، اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا۔ عورت نے اسے 3 روٹیاں دیں۔ عورت نے اسے 3 روٹیاں دے دیں۔ واپسی میں جیسے ہی وہ شخص واپس ہونے لگا، وہ بخیل شخص آ گیا اور اس نے پوچھا یہ روٹیاں تجھے کس نے دی ہیں؟ سائل نے اس کے مکان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ مجھے وہاں سے ملی۔ بخیل تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا، میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ کسی سائل کو کچھ نہیں دینا؟ بیوی بولی، مانگنے والے نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا، لہٰذا میں ٹال نہ سکی۔ اس کنجوس نے جلدی سے تنور بھڑکایا اور جب تنور سرخ ہو گیا تو بیوی سے کہا، اٹھ، اللہ کے نام پر اس تندور میں داخل ہو جا۔ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے زیورات لے کر تنور کی طرف چل پڑی۔ کنجوس چلایا کہ زیوروں کو تو یہیں چھوڑ جا۔ عورت نے کہا، آج میرے محبوب سے ملاقات کا دن ہے، میں اس کی بارگاہ میں بن سنور کر جاؤں گی، اور جلدی سے تنور میں گھس گئی۔ اس بدبخت نے تندور کو بند کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے تنور کا ڈھکنا اٹھا کر اندر جھانکا، مگر یہ ہے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اللہ کی قدرت سے وہ اس میں صحیح و سلامت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تجھے کیا علم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کو اپنے شوہر فرعون سے چھپایا تھا۔ جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے طرح طرح کے عذاب دیے جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں، لیکن آسیہ ثابت قدم رہی اور فرعون نے تب کیلیں منگوائیں، بڑی بڑی میخیں منگوائیں اور ان کے جسم پر کیلیں گڑوا دیں۔ فرعون کہنے لگا، اب بھی وقت ہے، ایمان کو چھوڑ دو، مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا، تو میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل میرے رب تعالی شانہ کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر جسم کا ہر حصہ کاٹ بھی دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر، تیری حاجت پوری ہوگی۔ تب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے مظالم اور اس کے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسیہ کو دھوپ میں تکلیف دی جاتی تھی۔ جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر کو دیکھتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں لٹا کر 4 کیلیں ان کے جسم میں گڑوا دی اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا۔ جناب حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے دفعل آسیہ کو فرعون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا۔
کہ وہاں جہاں وہ زندوں کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔ اس حکایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ سے پناہ مانگنا، اسی سے آرزو کرنا اور رہائی کا سوال کرنا مومنوں اور نیکوکاروں کا کام ہے۔ باب نمبر 11، اطاعت الہی اور محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان الہی ہے کہ فرما دیجئے اے نبی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کے حکموں کی پیروی اللہ کے بندوں کی محبت، رحمت اور بخشش کا نازل ہونا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تب یہ آیتیں کریمہ نازل ہوئی، یعنی اطاعت رسول اللہ محبت الہی کا موجب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلند مقام کیسے عطا ہوا؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار بجاہت اسرار میں خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، بشر حافی جانتے ہو اللہ نے تمہیں اپنے ہم زمانہ لوگوں سے بلند مقام کیوں عطا کیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو اور اپنے دشمنوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو۔ فرمان نبوی ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ شرعۃ الاسلام اور آثار مشہورہ میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق میں پراگندگی رونما ہو جائے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کیے گئے حضور انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ ہر وہ عمل جو میرے طریقے سے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔ ایک عارف باصفا کا ارشاد گرامی ہے، اگر تو کسی شیخ کو ہوا پر اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے لیکن وہ جان بوجھ کر اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کو چھوڑنے والا ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ اس کی کرامت نہیں استدراج ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اس تک نہیں پہنچتا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء اور اتباع ہے۔ حضرت احمد الحواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے۔ شرعۃ الاسلام فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ اللہ کا دیوانہ عاشق، ایک شخص نے ایک دیوانے کو ایسا کام کرتے دیکھا جو امید کے خلاف تھا۔ وہ جناب معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے کہا اللہ کے بہت سے عاشق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے، کچھ عقل مند ہیں، کچھ دیوانے ہیں۔ جس شخص کو تم نے دیکھا ہے وہ اللہ کا عاشق دیوانہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے، ہمیں ان کی بیماری کی وجہوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کسی نے ہمیں ایک ماہر حکیم کا پتہ بتایا، ہم ان کا قارورہ یعنی پیشاب اس حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ حکیم صاحب کچھ دیر دھیان سے دیکھتے رہے، پھر بولے میاں یہ کسی عاشق کا قارورہ ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گیا، بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی۔ جب میں نے سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس واپس آ کر واقعہ بتایا تو انہوں نے تبسم فرمایا اور فرمایا
اسے اللہ سمجھے۔ اس نے یہ کیسے معلوم کر لیا؟ میں نے پوچھا کیا محبت کے اثرات انسان کے پیشاب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، جب مجھ سے پوچھا جائے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چپ ہو جا، کیونکہ اگر تو کہیں نہیں میں جواب دے گا تو کفر ہوگا، اور اگر ہاں کہے گا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی صفت موجود نہیں ہوگی اور تو جھوٹا سمجھا جائے گا، تو خاموشی اختیار کر اور ناراضگی سے بچ جا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو اور اللہ کے نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے۔ جناب سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، خدا کی محبت کی نشانی محبت قرآن ہے، خدا کی محبت اور قرآن کی محبت کی نشانی محبت نبوی ہے، اور نبی کی محبت کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے، اور سنت کی محبت کی نشانی آخرت کی محبت، اور آخرت کی محبت دنیا سے بغض یعنی نفرت کا نام ہے، اور دنیا سے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن زنجانی کا قول ہے، عبادت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 دل، نمبر 3 زبان۔ آنکھ عبرت کے لیے ہے، دل غور و فکر کے لیے، اور زبان سچائی کا گہوارہ اور ذکر و تسبیح کے لیے ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمتن ہم وقت یاد الہی میں مصروف رکھے اور ہماری زبان سے کفریہ کلام نہ نکلیں، فحش کلام نہ نکلے، جب بھی نکلے یاد اللہ ہی نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو نور نبوی سے منور و مجلہ فرمائے، ہم سب کو دین کی بہتر سمجھ فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔